مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 24ویں کلاس ہے، اور ہم آج کی کلاس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ غصہ پی جانے کی فضیلت کیا ہے، اور غصے کے حوالے سے قرآنی احکام کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس متعلق کیا حکم ہے امت مسلمہ کو کہ جب کسی آدمی کو غصہ آ جائے تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ بھی بہت ساری خرابیوں کی وجہ ہے، بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے۔ اس لیے ہم آج کی کلاس میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین بھی اس حوالے سے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھیے جی سورت نمبر 3 آیت نمبر 134۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الذین، وہ لوگ، ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزری والا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کون؟ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں، لوگوں کے معاملات میں عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ، یہ وہ نیک لوگ ہیں، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ان نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے بھی درگزری والا معاملہ کرنا ہے، غصے میں نہیں آنا۔ دیکھیے سورت نمبر 2 آیت نمبر 109۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، فرمایا پس محبوب انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے حسد اور بغض کی بات ہو رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو حکم یہ دیا جا رہا ہے فاعفوا واصفحوا، کہ محبوب ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزری والا معاملہ کرو، ان پر تمہیں غصہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دینے کا حکم دے رہا ہے، درگزری کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور غصے سے ممانعت فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ نے غصے میں نہیں آنا، جلال میں نہیں آنا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر انہیں معاف کر دیجئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھیں، نہ کہ ان کی غلطیوں کو پکڑ کر کوئی نہ کوئی لڑائی کرتے رہنا یا لڑائی کا بہانہ تلاش کرتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 13۔ یہاں بھی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا محبوب یہ جو لوگ ہیں نا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جنہوں نے اپنا عہد توڑا اور اپنے عہد توڑنے کے باعث جن پر لعنت کی گئی، یعنی یہود و نصارہ، فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی ہے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والے ہیں، تحریف کرنے والے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بس وہ حصہ یہ نصیحت کا بھول گئے جن سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اور فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فرمایا ان میں سے تھوڑے ہیں محبوب جو خیانت نہیں کرتے، باقی سب ہی خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ ان کی خیانتوں کا پردہ
چاک کرتا رہے گا اور اے محبوب آپ کو ان کی خیانتوں پر مطلع فرماتا رہے گا۔ پھر آگے فرمایا محبوب بات تو یہ ایسی ہے کہ جس سے غصہ آ جائے بندے کو، پر فرمایا فاعف عنہم واصفح، محبوب تم انہیں معاف کر دو اور ان کے معاملات میں درگزری سے کام لو، درگزر فرماؤ، تمہیں غصہ نہ آئے۔ محبوب ان پر جلال نہ فرمانا بلکہ فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزری والا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے درگزری سے کام لینا ہے، معاف کرنا ہے، جلال سے کام نہیں لینا۔ اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ درگزری سے کام لے گا تو یہ درگزری کرنا اس کے اپنے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 45، یہاں اللہ کریم نے قصاص کا حکم بیان فرمایا اور فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، بے شک ہم نے تورات میں لکھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، فرمایا یہ ہے زخموں کا بدلہ، فمن تصدق به، پھر فرمایا جو اس کو خیرات کر ڈالے اپنے حق کو، یعنی درگزری والا معاملہ کرے، معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، فرمایا پس اس کا یہ معاف کر دینا، درگزری کرنا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے باعث اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ واضح حکم ہے کہ معاف کر دینے سے بندے کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کو معاف کر دینے سے بندے کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، لہٰذا معاف کر دینا چاہیے، طیش میں نہیں آنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے، غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو یہاں واضح فرما دیا کہ دوسروں کے گناہ معاف کرنے سے، یعنی دوسروں کی وہ غلطیاں جو آپ کے حقوق میں سرزد ہوئی ہیں وہ معاف کرنے سے آپ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 24 آیت نمبر 22، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ، کہ وہ قسم نہ کھائیں، اولو الفضل منکم، جو تم میں سے اولو الفضل ہیں، والسعہ، اور جو امیر ہیں، ان یؤتوا، انہیں چاہیے کہ وہ دیں، اولی القربا، قریبیوں کو، والمساکین، غریبوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، اور قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں ان کو نہیں دوں گا۔ یہ آیت کریمہ دراصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور ان پر بہتان لگایا گیا، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی اس میں شریک ہو گئے، حالانکہ وہ ان کی پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اپنے خالہ زاد بھائی کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اولو الفضل ہیں، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کی گئی، والسعہ، اور جو مالدار ہیں انہیں چاہیے وہ قسم نہ کھائیں بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ دیں، قریبیوں کو ان کا حصہ دیں، مساکین کو دیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور ابو بکر کو بھی اور باقیوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزری والا معاملہ کریں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، فرمایا چاہیے کہ جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انہیں معاف کر دیا جائے اور ان کی غلطیوں سے درگزری والا معاملہ کیا جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا کہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، یعنی تم دوسروں کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو تفسیر میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. تو فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہاں بھی اس آیہ کریمہ میں درگزری سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. یعنی طیش میں نہیں آنا چاہیے، غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اپنے معاملات اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں. دیکھیے سورت نمبر 42 آیت نمبر 37. یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین، وہ لوگ ایمان والے ہیں، یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. فرمایا وہ لوگ ایمان والے ہیں. والفواحش، اور جو بے حیائی سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، دیگر جو بے حیائی کے کام ہیں ان سے بچتے ہیں. فرمایا وہ ایمان والے ہیں. اور پھر ان کی آگے ایک اور صفت بیان کی گئی. فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جس کی غلطی ہوتی ہے اسے بخش دیتے ہیں، یعنی اسے معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، انہیں جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کا غلط استعمال نہیں کرتے بلکہ جائز استعمال بھی نہیں کرتے. یغفرون، وہ تو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی نشانی. وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ خطا کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں اللہ کریم نے واضح طور پر ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی اور ان میں یہ واضح کیا کہ جو غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غصہ پی جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والا ہے. اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 42 آیت نمبر 43. دیکھیے یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو بندہ صبر کرے گا اور بخش دے گا، یعنی معاف کر دے گا، غصہ نہیں نکالے گا، طیش میں نہیں آئے گا، جائز غصہ بھی نہیں نکالے گا. یعنی ناجائز تو ویسے ہی گناہ ہے نا، یہاں تو جائز غصہ نہ نکالنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بخش دینا چاہیے. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کرے گا، وَغَفَرَ، اور بخش دے گا. تو فرمایا اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ غصہ پی جانے کو بڑی ہمت کا کام اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ غصہ پی جانا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو پکا مومن ہوتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دے، بخش دے. اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ کام بڑی ہمت والا کام ہے، عزم الامور میں سے ہے یہ کام. تو چاہیے کہ طیش میں نہ آیا جائے بلکہ غصے کے وقت غصے کو قابو کیا جائے اور غصہ نکالنے کے بجائے غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے. یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کی اس قدر تحسین فرماتا ہے کہ خود فرمایا کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے. اسی کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بھی پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے میں نہ آیا کرو. تو اس بندے نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت ارشاد فرمائیے. تو رسول اللہ نے پھر یہی جواب دیا، فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو. یعنی وہ بار بار پوچھتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار یہی فرماتے رہے کہ غصے میں نہ آیا کرو، غصے میں نہ آیا کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اسی طرح ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے میں نہ آیا کرو. تو وہ سائل کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے اس فرمان پر غور و فکر کرتا رہا تو اچانک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعاً
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ مکمل طور پر برائی کا مجموعہ ہے۔ طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ برائی کا مجموعہ ہے، اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور کر سکتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاؤں، اللہ کے جلال سے بچ جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو، غصہ نہ کیا کرو۔ تم غصہ نہیں کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ غصے میں نہ آیا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درگزری کرنا سیکھیں، ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھیں اور غصہ پی جانا اسی طرح سیکھیں۔ حضرت سعید بن مسیب کی روایت میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی تھے۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ الجھ پڑا اور بد زبانی سے آپ کو اذیت پہنچائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے دوبارہ پھر تکلیف پہنچائی، حضرت ابو بکر پھر خاموش رہے، اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر اذیت ناک کلمات کہے تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، یعنی پہلی بار بھی خاموش رہے، دوسری بار بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب وہ آدمی حسب عادت وہ پھر آپ کو تکلیف پہنچانے لگا تو آپ بولے، آپ نے جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں؟ یعنی اس نے مجھے 3 مرتبہ تکلیف دی، میں 2 مرتبہ خاموش رہا، تیسری مرتبہ میں نے اسے جواب دیا، آپ اٹھ کر چلے گئے، تو کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا، یہ شخص جو کچھ تمہیں کہہ رہا تھا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے وہ فرشتہ اس کو جھوٹا کہہ رہا تھا، یعنی تم چپ رہے تو وہ آسمانی فرشتہ اس کو اس بات پر جھوٹا کہہ رہا تھا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ کر بیٹھ گیا، لہٰذا اب میں شیطان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی غصے کے وقت جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ غصے کو پی جانا چاہیے اور غصے کے وقت درگزری سے کام لینا چاہیے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں جو طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ یہ ہے اصل پہلوانی، یہ ہے اصل بہادری، یہ ہے اصل شجاعت کہ بندہ غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ تو فرمایا اصل میں پہلوان وہ ہے، لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے، ہمیں کتنے ہی ایسے پہلوان تو نظر آتے ہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دینے میں بڑے کامیاب ہیں، جو جسمانی طور پر دوسروں کو پچھاڑنے میں بڑے تیز ترار ہیں، زبانی طور پر اپنے کلام کے ساتھ دوسروں کو پچھاڑنے میں بڑے تیز ہیں، لیکن غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے پہلوان ہمیں بالکل خال نظر آتے ہیں، اکا دکا نظر آتے ہیں، جو غصے کے وقت بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو چاہیے کہ یہ بہادری جس پر تمغہ جو ہے بہادری والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو چاہیے کہ یہ بہادری بھی انسان حاصل کرے اور اس طرح کا پہلوان بنے۔ اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرمایا یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کو اچھائی کے ساتھ روکو، فرمایا اس کے بارے میں فرمایا اس سے مراد ہے غصے کے وقت صبر سے کام لینا، یعنی غصہ آیا ہے
اور آپ نے صبر سے کام لیا ہے تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، اس فرمان پر عمل کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی برائی سے پیش آئے تو اسے معاف کر دو۔ جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما دیا اور ان کے دشمنوں کو خود ہی ذلیل و رسوا فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کر رہا ہے، آپ کو کافی ہے، تو چاہیے کہ غصے کو پی جانا چاہیے اور غصے کے وقت طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس آدمی میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا، اسے اپنی پناہ میں لے لے گا، اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیب دنیا میں بھی چھپائے گا اور اس کے عیبوں کو حشر والے دن بھی چھپائے گا۔ 3 چیزیں جس میں ہوں گی، اور فرمایا اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ بندہ جب اسے کچھ عطا فرمایا گیا تو اس نے شکر کیا۔ پہلی چیز کہ بندے کو جو نعمت ملے بندہ اس نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، پہلی چیز۔ اور دوسری فرمایا کہ جب انتقام لینے پر قادر ہوا تو معاف کر دیا، یعنی پورا قادر ہے، پورا کنٹرول ہے اس کا کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے معاف کر دیا، درگزری سے کام لیا، تو یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری فرمایا جب اسے غصہ آیا تو وہ خاموش ہو گیا، غصہ نکالا نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے غصے کو پی لیا، زبان کو حرکت نہیں دی، منہ کو ہلایا تک نہیں، بس خاموشی سے اپنے غصے کو پی لیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر لے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اسی کے ساتھ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد سعدی ان کے ہاں گئے، وہاں ایک آدمی نے ان سے ایسی بات کہہ دی جس سے انہیں سخت غصہ آ گیا۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور کہا کہ مجھ سے میرے والد نے میرے دادا کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب غصہ آ جائے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، وضو کر لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ تریاق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں سکھایا ہے، فرمایا ایسا کر لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے عظیم تر کوئی اور گھونٹ نہیں جو کسی بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر پیا ہو، یعنی وہ غصے کا وہ گھونٹ جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پی لیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گھونٹ سے بڑا گھونٹ کسی چیز کا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو غصہ پینا اتنا پسند ہے، کسی کا غصہ پی لینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اب اگر اس کا غصہ چلا جائے تو فابہا، ورنہ لیٹ جائے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ جانے سے غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر بیٹھ جانے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو احباب یہ چند آیات طیبات تھیں اور چند احادیث مبارکہ تھیں جن میں ہمیں غصہ پی جانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ تم غصہ پیو گے اللہ تعالیٰ تمہارے غصہ پینے کے بدلے تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن اپنے غضب سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طیش میں نہ آیا کریں، غصے سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرے، تو چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر اس قدر کنٹرول حاصل کر لیں کہ جب بھی غصہ آئے تو ہمارا اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیب
بك خير الخلق كلهم